الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، اور سورہ فصلت میں یہی آیت ہے، تو اس میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کہے ہوئے پر جم گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، گواہی دی، فرمایا، عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر و مددگار ہے، اور اس پر وہ جمے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے ہلا نہیں سکی، حالات جیسے بھی آئے، جس دور میں بھی رہے، جس پوزیشن میں رہے، انہوں نے اس کلمہ حق کی صداقت کو کبھی چھوڑا نہیں۔ وحدانیت اور الوہیت کے اوپر ایسے جمے رہے جیسے پہاڑ، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہمارے وہ اولو العزم، مجاہدین، صالحین، متقین، صوفیاء، علماء، یہ سب بڑے حالات آئے، بڑے خطرات سے گزرے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مکہ میں جب لوگ ایمان لے آئے، بالکل نیا ماحول تھا، نئی آواز تھی، انہوں نے صدیوں سے سنا ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بھڑک گئے۔ بڑے بڑے سرداروں کی بھویں تن گئیں، پیشانیوں پر بل پڑ گئے، جلال میں آ گئے کہ ہماری آستھا سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ لیکن جو ایمان لانے والے تھے، کمزور تھے، غلام تھے، وہ دبے کچلے تھے، جن پر ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، وہ جب ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، واشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہا تو یہ دل میں کلمہ جم گیا، دل کے نہا خانے میں یہ کلمہ جم گیا، اور ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، طرح طرح کی مصیبتوں میں ان کو ڈالا گیا۔ کیا کیا واقعات ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کے ساتھ، کیسے کیسے ان کو ستایا گیا، ظلم کی چکی میں ان کو پیسا گیا، گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کو سلایا گیا، ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، ان کو باندھ کر کے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، لیکن ایک بھی ٹس مس نہیں ہوا۔ ثم استقاموا کی اعلیٰ ترین مثال مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پیش کی۔ اور جو بھی ایمان لے آتا تھا
ایمان ان کے دلوں میں رچ بس جاتا تھا، ان کے رگوں پے میں دوڑنے لگتا تھا، ان کے خون کا حصہ بن جاتا تھا۔ بڑے بڑے مظالم سے وہ گزارے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ضعیفہ تھی، وہ ایمان لے آئی اور ابو جہل ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کلمے کو ترک کرو، باز آ جاؤ۔ حضرت سمیہ جمی رہی، یہاں تک کہ اس ناہنجار منحوس ملعون نے حضرت سمیہ جیسی بوڑھی عورت کے اوپر ترس نہیں کھایا اور ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا تو وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کے لیے پہلا خون بہا، اسلام کے اوپر سب سے پہلے قربان ہونے والی ایک ماں تھی۔ جیسے اسلام کی خدمت میں سب سے آگے اپنا مال اور جان لٹانے والی، اپنے کاروبار کو لٹا دینے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنے والی بھی ایک ماں تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ہماری ماں۔ عورتوں نے ہر میدان میں بڑھ بڑھ کر کے حصہ لیا ہے، سب سے آگے رہی ہیں۔ حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، ان پر بھی ظلم کیا گیا۔ حضرت یاسر ان کے باپ، سمیہ کے شوہر، ان پر ظلم کیا گیا۔ حضرت خباب بن عرب پر ظلم کیا گیا۔ جو بھی اسلام لاتا، حضرت مصعب پر، حضرت صہیب رومی پر، حضرت ابو ذر غفاری پر، سب پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ظلم ڈھایا گیا، آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں سب سے زیادہ، رسولوں میں سب سے زیادہ ظلم مجھ پر کیا گیا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن ایک بندہ بھی اسلام سے ہٹا نہیں۔ ثم استقاموا کی تفسیر بن گئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ بعد کے دور میں بھی ایسا ہوا، تاتاریوں کا ظلم ہوا، پورا علاقہ صاف کر دیا۔ تاتاریوں کا نام سن کر کے مسلمانوں کے اوپر ہول طاری ہوتا تھا، ان کا ظلم یاد کر کے دہشت سے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے تھے۔ یہ حال تھا دہشت کا کہ ایک تاتاری آیا اور ایک مسلمان سے کہا یہیں کھڑے رہنا، میں تلوار لے کر کے آتا ہوں، تو ان کو قتل کروں گا، اور وہ دہشت کے مارے وہیں کھڑا رہا، تلوار لے کے آیا، اس نے اس کو قتل کیا۔ یہ دہشت تھی، لیکن اس وقت بھی ایسے جوان مرد تھے، ایسے جاں باز تھے، ایسے اولو العزم تھے جو باطل سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یہ حال تھا ثابت قدم رہنے والوں کی، ہمیشہ اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کے اوپر کسی ملک کا خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر کسی شخص کا خوف نہیں ہوتا، وہ تمام خوف سے آزاد ہو جاتے، اس لیے کہ ان کے سامنے ان کا اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہمارا مدد کرنے والا، ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اور جو ڈھلمل یقین تھے وہ تہہ تیگ کر دیے گئے۔ لیکن اسلام کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نام پر مارا جاتا ہے، دین اسلام پر رہنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور اگر مقابلہ کرتے ہوئے جیتتا ہے تو غازی ہوتا ہے، دونوں ہاتھ میں اس کا لڈو ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، شہادت سب سے زیادہ محبوب اور مقبول مومن کے لیے ہے۔ یہ شہادت کی طلب ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ثابت قدم رہنے والوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی خوف نہیں ہوگا، قبر کے عذاب کا بھی خوف نہیں ہوگا، نہ قبر میں جا کر کے ان کے اوپر ظلم کریں گے فرشتے، اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیں گے اس کو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، قیامت کے میدان میں بھی ان کے قیامت کی سختی اور اس کی گرمی اور اس کی شدت کا ان کو احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر جمے رہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
خوف ہمیشہ کسی چیز کے واقع ہونے سے ہوتا ہے، یعنی ہونے کے پہلے سے. جیسے آپ کو خوف پتہ نہیں کل کیا ہوگا، فلاں جگہ جا رہا ہوں کل کیا ہوگا. امتحان دینے والا دہشت میں رہتا ہے کہ کہیں پیپر لیک تو نہیں ہو جائے گا، بڑی مشکل سے ڈرتا ہوا امتحان دیتا ہے. یہ کسی بات کے پیش آنے سے پہلے جو دل میں ایک ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خوف، اور اس بات کے پیش آ جانے کے بعد جو غم لاحق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حزن. جب میں نے کوئی کاروبار کیا اور گھاٹا ہو گیا، میں نے امتحان دیا اور فیل ہو گیا، اور میں نے کسی اور کام میں حصہ لیا لیکن ناکام ہو گیا، تو دل پر جو تکلیف ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کے پیش آنے کے بعد ہوتا ہے. تو نہ مرنے سے پہلے خوف ہوگا، نہ مرنے کے بعد خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن حساب کتاب کا خوف ہوگا. اس لیے ان کو جہنم میں جانا ہی نہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان کا نتیجہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ہنستا مسکراتا جائے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے. یہ معاملہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ ثابت قدم رہنا پڑے گا. اور ایسے ہی حالات بدلتے گئے یہاں تک کہ ہمارا دور آیا. اس دور کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشی فرمائی ہے. اس دور کے بارے میں بتا دیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یوشکو الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا. یہ قریب ہے وہ زمانہ، بہت جلد وہ زمانہ آئے گا کہ امتیں یعنی قومیں، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، فرانس جیسے ممالک تم کو ختم کرنے کے لیے، تمہارا وجود مٹانے کے لیے لوگوں کو ایسے بلائیں گے کما تداعی الاکل، جیسا کہ کھانا کھانے والے اپنے پیالے کی طرف لوگوں کو بلاتے گا بھائی آئیے کھانا کھا لیجیے، آئیے کھانا کھا لیجیے، اور روز کھانا، یعنی کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر. قیل یا رسول اللہ امن قلت، یا قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ قال لا بل انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہوگا. یعنی امن قلت یومئذ، اس دن قلت ہوگی ہماری، ہم تعداد میں کم ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، لیکنکم غثاء کا غصاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طریقے سے ہوگے. جو سیلاب آتا ہے تو خرپتوار وغیرہ اوپر بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت ہوگی. اربوں کی تعداد میں آج ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 20-30 کروڑ ہندوستان میں. لیکن تمہارے دلوں سے تمہارے دشمنوں کا روب ختم کر دیا جائے گا، اور تمہارے اندر سستی اور بزدلی پیدا کر دی جائے گی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ پر ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، اللہ پر یقین میں سستی اور کمزوری کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے تمہارا دین کمزور کر دیا جائے گا. اس لیے کہ دین میں استحکام عمل سے ہوتا ہے. عقیدے اور پختگی میں تم کمزور ہو جاؤ گے، ذرا سی ہوا آئے گی چلانے لگو گے، یہاں تک کہ ہم مرتد ہو رہے ہیں. ذرا سا دباؤ پڑتا ہے، ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. کہاں گیا ان کا دین؟ کہاں گیا ان کا ایمان؟ وہ بلال حبشی کی نسل سے ہے، شعیب رومی کی نسل سے ہیں، اور خباب بن ارد کی نسل سے ہیں، صحابہ کی نسل سے، ایمان کے اعتبار سے انما المؤمنون اخوہ. لیکن آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، ان مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 25 کروڑ ہو کر کے بھی ایک آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، مسجدوں سے رشتہ کمزور ہے، اللہ سے رشتہ کمزور ہے، رسول اللہ سے رشتہ کمزور ہے. ہم نام کے سوا مسلمان ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں، ہم دکھاوے کے دیندار ہیں. ہماری نماز میں بھی وہ سوچ نہیں،
جو مسلب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج ہماری نماز یہ ہوتی ہے، اگر امام صاحب نے ذرا لمبی رکعت کر دی تو سب کے چہرے پر سکن آ جاتی ہے، اور اگر کوئی امام صاحب سے چوک ہو گئی اور 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، ایک بھی بولنے والا، جب میں ہوں یا کوئی ہو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بعد میں کہتے ہیں مجھے شبہ ہوا تھا، سو اس لیے کہ جیسے ہی ہم نیت مانتے ہیں ہم تصورات میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی عبادت اور ثابت قدمی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم سے کم یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے دلوں سے روب نکال دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے انزعوا من قلوبکم خوف عدوکم، تمہارے دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ وَيُجْعَلُ فِيكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں سستی پیدا کی جائے۔ سستی ویسے ہی تھوڑا آتی ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے فرض ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ دلوں سے جو ہمارا روب ہے دشمنوں کا ہمارے دلوں میں، یہ صرف اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے تعلق بڑھانے میں ہی دور ہوگا۔ اور جو حالات دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ ہماری مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، کون بول رہا ہے؟ جس مدرسے میں چاہا بلڈوزر چلا دیا، کون بول رہا ہے؟ کسی میں جرات ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی سستی اور ایمان کی کمزوری، یہ حال ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور ہم پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ ابھی تو یہی اسپین کا اور ارجنٹائنا کا مقابلہ ہوا تھا، فیفا والا، فٹ بال والا، اور مجھے بتایا گیا اور بڑے معتبر لوگوں نے بتایا کہ اجی یہاں رات کو جشن ہے اسپین کے جیتنے پر، اور وہ ہکڑ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صاحب تو کل ہی کہنے لگے کہ اجی اتنا زیادہ کہ یہ کولڈ ڈرنک جو ہوتی ہے اس سے نہا رہے تھے سر۔ یہ سب مسلمان ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ کہنے والے جھوٹے نہیں، وہیں بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، اور مجھ کو بتانے لگے مولانا یہ حال ہے۔ رات کو مولانا فضل حق صاحب نے بتایا کہ مولانا 3 بجے ہلڑ کرتے ہوئے جا رہا ہے، جیتا اسپین، ہارا ارجنٹائنا۔ بھائی خوشی ہے تو خوشی کو خوشی طریقے سے مناؤ، چلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہلڑ کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے ہمارے گاؤں کے وہ دیکھنے والوں نے یہ بتایا ہے، ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اس مصیبت میں ہم چلا رہے ہیں اور اپنا کردار نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی صحیح تفسیر بنائے، تب ہمارے دلوں سے خوف نکلے گا اور ہم تمام غموں سے پاک ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔